نیت، آج جو ہے وہ درس ہے نیت سے متعلق. تو نماز میں نیت جو ہے وہ شرط ہے. نیت کی تعریف جو ہے دل کا پختہ ارادہ. جب دل کا پختہ ارادہ کہہ دیا تو اب زبان سے کرنے کا کیا حکم ہوگا؟ اگر زبان سے نہیں کیا تو یہ نیت کی تعریف میں داخل ہی نہیں ہے. آپ کے دل میں نیت موجود ہے کہ میں آج کی ظہر پڑھ رہا ہوں، آپ نے زبان سے ادا نہیں کیا، نماز ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ اگر نیت موجود ہے تو ہو جائے گی. تو نیت کہتے کس کو ہیں؟ دل کے پختہ ارادے کو. ہاں، زبان سے نیت کر لینا یہ اچھا ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے. تو لہٰذا زبان سے نیت کرنا جو ہے، زبان سے نیت کے کلمات الفاظ کو دہرا لینا کہ آج کی ظہر پڑھتا ہوں، تو یہ مستحب ہوگا. اس کی نیت میں تو موجود ہے کہ آج کی ظہر پڑھ رہا ہے، دل میں ارادہ ہے، لیکن زبان سے بھی اس نے کہہ دیا تو یہ نیت، یعنی نیت بھی پائی گئی اور زبان سے بھی کر لیا تو مستحب بھی ادا ہو گیا اور مزید وہ ثواب کا حقدار ہوگا. اب جب پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے فرض پڑھتا ہوں، یہ نیت ٹھیک نہیں ہے. کون سے فرض متعین ہوئے؟ کوئی بھی متعین نہیں. آج کا جو دن ہے اتوار کا دن، اس میں تو 5 فرائض ہیں، کوئی ایک متعین ہوا نہیں ہوا. تو اس میں نیت کرنے میں لازم اور ضروری چیز کیا ہے؟ اس میں تعیین ضروری ہے، معین کرنا. تو اب آپ نمازیں کتنی پڑھ رہے ہیں؟ ایک فرض نماز پڑھ رہے ہیں، ایک آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں، ایک آپ نوافل پڑھ رہے ہیں. نفل میں صرف نماز کی نیت کریں گے ہو جائے گی. صرف نماز کی نیت کافی ہے، نماز ہو جائے گی. فرض میں آپ کو معین کرنا ضروری ہے، کون سی نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ کو یہ معین کرنا ہوگا، آج کی ظہر، آج کی عصر، آج کی عشاء پڑھتا ہوں. تو یہ تعیین ضروری ہے، فرض میں تعیین ضروری ہے. تو آپ کیا نیت کریں گے؟ ہمیشہ آج کی جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر یا عصر وغیرہ. تو دیکھیں دن بھی معین ہو گیا کہ آج ہی ظہر، تو بہت ہر روز ظہر ہوتی ہے نا، تو ظہر پڑھ رہا ہوں. کون سی ظہر بھائی؟ ٹوڈیز، آج کی ظہر. تو اس سے تعیین ہوگی آج اور نماز کا نام، آج کی ظہر. سنت میں یعنی اگر ایسا نہیں کریں گے اور صرف کہا ظہر پڑھتا ہوں تو پھر نہیں ہوگی. فرض پڑھتا ہوں تو نماز کی نیت یہ درست نہیں ہے. ہاں، یہ نیت کی کہ آج کے وقتی فرض پڑھتا ہوں تو ہو جائے گی. آج بھی کہہ دیا، اور وقتی فرض تو جس نماز کا وقت چل رہا ہوگا وہ نماز ہو جائے گی. جیسے آج کسی نے مغرب میں یہ نیت کی ہو کہ آج کے وقتی اس وقت کے فرض پڑھ رہا ہوں، تو کون سی نماز ہوگی؟ مغرب کا ٹائم چل رہا ہے اور آج کا ذکر کر دیا تو آج کی مغرب کی نیت ہو گئی. لیکن آپ اپنی عادت کیا بنا لیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کا نام لیں اور آج. تو یہ نیت جو ہے یہ ہوگا کیا؟ جب آپ نماز تکبیر کہنے لگے تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ بھئی کون سی پڑھ رہے ہو، کیا ہے؟ تو جیسے آپ اپنے آپ سے تھوڑا سا رک کر سوال کریں گے نا، تو یہ سبب بنے گا نیت کے حاضر کرنے کا کہ فوراً آپ بھئی فلاں نماز پڑھ رہا ہوں. اور پھر آپ زبان سے بھی کہہ لیں گے تو بہت بہتر ہو جائے گا. تو جب بھی آپ نماز کی ابتدا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو پہلے اپنے آپ سے سوال کر لیں کون سی نماز پڑھ رہے ہیں. جیسے میں نے وضو کے لیے بھی آپ کو یہ طریقہ بتایا تھا کہ ہاں بھئی کیوں کر رہے ہو، تو پھر فوراً آ جائے گا طہارت کے لیے. تو طہارت کی نیت، ثواب بھی ملنا شروع ہو جائے گا. تو آپ اپنے آپ سے سوال کریں
اور نیت کو حاضر کر لیں۔ اور نیت کیا کرنی ہے ذہن میں؟ آج کی ظہر، آج کی عصر، تو دن بھی معین ہو گیا، اور اس میں مطلق نفل کی نیت کریں گے کہ نماز پڑھتا ہوں، ہو جائے گی کوئی بھی نماز۔ اور سنت میں علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں اس میں بھی یہ بھی نفل ہی ہوتے ہیں، اس میں بھی نفل کی نیت سے پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں معین کریں، تراویح ہے تو تراویح کی نیت کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے حضور کی متابعت کی نیت کر لے۔ جیسے ظہر میں سنت پڑھ رہے ہیں تو حضور کی متابعت کی، کہ حضور کی پیروی میں سنتیں پڑھ رہا ہوں، یہ ظہر سے پہلی 4 سنتیں پڑھ رہا ہوں، ظہر کے فرائض کے بعد والی 2 سنتیں پڑھ رہا ہوں، تو اس میں بھی تعیین کرنے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن احوط لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس میں بھی تعیین کر لے۔ تو بہتر ہے تعیین کرنا۔ جب علماء نے لکھا ہے تو اختلاف سے بچنے کے لیے یہ آپ کر لیں کہ ظہر کی 4 پہلی سنتیں پڑھ رہا ہوں، ظہر کے بعد والی 2 سنتیں پڑھ رہا ہوں، تو اس میں بھی معین کر لیں۔ تو نماز کو معین کرنا ضروری ہے نیت میں کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، لہٰذا فرض نماز میں دن بھی معین کرنا ہے اور نماز بھی معین کرنی ہے۔ سنت میں بھی بہتر یہی ہے کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس ہی کی نیت کریں، بہت اچھا ہو جائے گا، اور نفل میں آپ کوئی بھی نیت کریں گے تو نماز ہو جائے گی، اس میں تعیین کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ میں فلاں پڑھ رہا ہوں، فلاں نماز پڑھ رہا ہوں۔ پھر ایک سوال اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ آج کی مغرب کی نیت کر رہا ہے، اور اس نے کہا آج کی مغرب 4 رکعت، اللہ اکبر، تو اب مغرب تو 3 رکعت ہوتی ہے، منہ سے نکل گیا 4، تو یہ رکعت کی تعداد کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، بس جب آپ نے نماز کو معین کر لیا تو وہ نماز جتنی رکعتوں پر مشتمل ہے اس نماز کا نام ذکر کرنے میں وہ رکعتیں خود بخود آ جائیں گی۔ جیسے میں کہوں آج کی ظہر، تو خود بخود کتنی رکعتیں آ گئیں؟ تو اگر میں 3 رکعتیں بھی کہہ دوں گا تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، یا رکعت کی تعداد شمار نہیں کروں گا تب بھی، تو صرف دن معین کرنا اور نماز کو معین کرنا، تو نماز کے نام کے اندر رکعتوں کی تعداد آ جاتی ہے، رکعات کی تعداد آ جاتی ہے۔ تو میں اگر کہوں آج کی مغرب پڑھتا ہوں 4 رکعت، تو مغرب کے لفظ میں 3 آ گیا، اب 4 اگر غلطی سے نکلا ہے تو اس سے نماز پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اس میں آدمی اپنا جو ہے وہ نیت ہے یا نہیں ہے، اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو خود سے پوچھے کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، تو اگر فوراً بتا دے گا کہ بھئی آج کے فرض پڑھ رہا ہوں ظہر کے، فوراً اگر جواب آ جائے تو سمجھو نیت موجود ہے، اور سوچنے لگ جائے ہیں کون سی پڑھ رہا ہوں، سوچنے میں ٹائم لگائے گا تو اس کا مطلب اس کی نیت نہیں مانی جائے گی۔ تو فرض کر لے نماز پڑھ رہا ہے، کہ ابھی مجھ سے کوئی پوچھے کہ کون سی پڑھ رہا ہے تو میں فوراً بتا سکتا ہوں یا نہیں، یا سوچ کے بتائے گا؟ کوئی آ کے پوچھے گا نہیں آپ سے، لیکن یہ پہچان کا طریقہ ہے کہ میری نیت حاضر بھی ہے یا نہیں ہے۔ شروع کرنے سے پہلے، شروع کرنے کے بعد کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد مغرب کی ہے آج کی اب کیا فائدہ، یہ پہلے کرنا تھا، شروع کرنے کے بعد نیت کر رہا ہے، یہ معتبر نہیں ہے۔ تو اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ یہ ہاتھ اٹھائیں تو اس وقت ہی اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ بھئی ہاں کون سی نماز ہے، تو اس وقت پھر اس سوال کے جواب میں جو آئے گا وہ آپ اسی کو نیت قرار دے دیں گے، اور یہ طریقہ کار درست ہوگا۔ پہلے سے آدمی نے نیت کی ہے، بیچ میں کوئی رکاوٹ آ گئی تو وہ پہلے والی نیت کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جیسے کسی شخص نے نماز کے لیے ارادے سے چلا، نیت کی، اور پھر کھانا کھانے بیٹھ گیا، اور پھر نماز پڑھ لی اس نے اور نیت نہیں کی، تو وہ کھانا کھانے سے پہلے والی نیت معتبر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اب نیت اور نماز کے درمیان ایک فاصلہ ہو گیا، تو اگر یہ فصل کسی اجنبی فعل کی وجہ سے ہوا ہے جس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر یہ نیت معتبر نہیں ہوگی، کہ کھانا کھانے کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے،
تو لہٰذا اب نماز کی ابتدا کرتے وقت نیت کو حاضر کرنا ضروری ہے۔ لیکن ایک شخص جو ہے وہ نماز کی اس نے نیت کی اور گھر سے نماز کے لیے نکلا، تو اب یہ پیدل چلے گا یا نہیں؟ چلے گا، اور پھر نماز شروع کرے گا، تو نیت اور نماز شروع کرنے کے درمیان یہ بیچ میں پیدل چلنا پایا گیا، تو کیا یہ اجنبی ہے یا نماز ہی کے لیے چل رہا ہے؟ نماز ہی کے لیے چل رہا ہے، اور اس پر تو ہر قدم پر نیکی اور اجر لکھا جائے گا۔ اسی طرح نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، نیت کر لی لیکن ابھی شروع نہیں کر رہا ہے، امام صاحب آئیں گے تو شروع کرے گا، تو اب نیت کرنے کے دوران اور نماز شروع کرنے کے درمیان یہ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ فصل جو ہے یہ بالاجنبی ہے یا نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا نماز کا انتظار بھی نماز ہی ہے، کہ وہ نماز ہی میں ہے، تو اب اس کو نئی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے کہ بیچ میں کوئی ایسا فعل اگر آ گیا ہے نیت اور نماز کے درمیان، تو پھر اب نماز قائم کرنے لگا تھا، کسی نے بلا لیا، وہ چلا گیا، اس سے باتیں کر رہا ہے، اور باتیں کر کے پھر آ گیا اور اب شروع کر رہا ہے، تو نیت اور نماز کے درمیان فصل آیا یا نہیں؟ اب یہ اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے ان باتوں کا، تو یہ اجنبی ہے، لہٰذا اس کو تکبیر تحریمہ سے پہلے اپنی نیت کو حاضر کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ تو فصل جو بیچ میں آیا وہ اجنبی ہے یا نہیں ہے، اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ بس آخری بات، قضا کی نیت ہم کس طرح سے کریں گے؟ ہاں، اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس نے نماز شروع کی کہ میں آج کی ظہر پڑھ رہا ہوں، فرض، یعنی اس نے نیت کی اور نماز اس نے شروع کر دی، آج کی ظہر متعین نہیں کیا، وقتی ظہر ادا پڑھتا ہوں فرض کر لیں، اور شروع کر دی، حالانکہ وقت ختم ہو گیا تھا، اب یہ ادا کی نیت سے پڑھ رہا ہے اور وقت ختم ہو چکا ہے، اور جیسے نماز پڑھی تو پتہ چلا وقت تو 10 منٹ پہلے ختم ہو گیا تھا، تو اب اس کو قضا سمجھیں یا قضا الگ سے پڑھیں؟ تو یہ قضا نہیں سمجھی جائے گی، بلکہ اس کو یہ نماز ہی نہیں ہوگی، اس کو علیحدہ سے قضا نماز پڑھنی پڑے گی۔ لہٰذا فقہا نے لکھا ہے کہ ہمیشہ یہ نیت کرے کہ آج کی فلاں نماز، آج کی فلاں نماز۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آج کی ظہر پڑھتا ہوں اور نماز کا وقت شروع ہو گیا عصر کا، ہو جائے گی، اگرچہ قضا ہوگی لیکن اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے آج کی ظہر کہا ہے، تو آج کی ظہر اگر ظہر کا وقت ہوگا تو ادا ہو جائے گی، اور اگر وقت نکل چکا ہے تو پھر یہ اس نے قضا پڑھ لی، اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بہت بہترین نیت ہے کہ آپ دن بھی معین کر لیں اور نماز بھی معین کر لیں، تو ہر طرح کی مشکل سے بچ جائیں گے۔ اس میں ایک اور چیز ہے کہ اگر قضا نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور اس میں آپ کو دن اور تاریخ یاد ہے، جیسے یہاں پر ہم معین کر رہے تھے آج کی ظہر معین کر رہے تھے نا، تو قضا میں معین کریں نہ کریں، کیا کریں؟ تو قضا جو ہے قضا میں نماز کی تعیین کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلی صورت یہ ہے کہ اس کے اوپر زائد نمازیں ہیں، اور اس کو دن اور نماز یاد ہے کہ کون سی تاریخ کی کون سی نماز۔ فرض کر لیں وہ کہتا ہے 5 دسمبر 2024 کی ظہر باقی ہے اور 8 نومبر 2024 کی عصر باقی ہے، تو اس کو دن اور نماز یعنی تاریخ اور نماز یاد ہے، تو دن کو بھی معین کرنا ہوگا کہ فلاں تاریخ فلاں دن کی، اور نماز کو بھی معین کرنا ہوگا فلاں نماز، فلاں تاریخ کی فلاں نماز۔ یہ ایک سے زائد نمازیں ہوں اور دن، تاریخ اور نماز یاد ہو، تو پھر دن اور
تاریخ، جیسے ہم اس میں کر رہے تھے نا آج کی ظہر، جیسے فرض نماز میں ہم معین کر رہے تھے، دن بھی معین کر رہے تھے آج، اور نماز بھی معین کر رہے تھے، اسی طرح سے قضا نمازیں اگرچہ ایک سے زائد آپ کے ذمہ باقی ہوں، اگر آپ کو تاریخ اور نماز کون سی ہے وہ یاد ہے تو آپ کو دونوں چیزیں معین کرنا ہوں گی۔ دوسری صورت، ایک ہی نماز قضا باقی ہے، تو جب ایک ہی نماز قضا باقی ہے تو دن معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ذمے جو ظہر باقی ہے نا وہ پڑھتا ہوں تو خود بخود معین ہو جائے گی کہ ایک ہی باقی ہے، جو باقی ہے اسی کی نیت کر رہا ہے۔ بہت ساری ہوں گی، اتنا ہجوم ہوگا تو اس میں سے ایک کو فکس کرنا ہوگا، فلاں دن کی فلاں تاریخ کی فلاں نماز، لیکن ایک ہی باقی ہوگی تو وہی معین ہو جائے گی یا نہیں؟ وہی فکس ہو جائے گی۔ تو ایک ہی نماز ذمے میں باقی ہے تو صرف نماز کہ فلاں نماز جو میرے اوپر ہے ظہر کی وہ میں پڑھتا ہوں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بہت سی نمازیں ہیں اور کچھ یاد نہیں ہے، کون سا دن کون سی تاریخ یہ معلوم نہیں ہے، تو اب نماز تو معین کرنی پڑے گی۔ کسی کی 1 سال کی نمازیں باقی رہ گئیں، 5 کی 5، ایک سال کی نمازیں نہیں پڑھی، پھر توبہ کی نماز شروع کر دی، اب سابقہ نمازیں پڑھنی تو ہے نا، اب کچھ بھی یاد نہیں ہے کون سا دن کیا کب چھوڑی تھی کیا کیا تھا، مکس ہو گیا، تو اب وہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس نماز کو تو فکس کرے گا، لیکن یہاں پر دن وغیرہ معین میں یہ کہے گا سب سے پہلی یا سب سے پچھلی ظہر جو میرے ذمے ہے، سب سے پہلی یا سب سے پچھلی ظہر جو میرے ذمے ہے وہ پڑھتا ہوں، تو وہ معین ہو جائے گی اور پھر اس کو ادا کیا جا سکے گا۔ تو یہ نیت کریں گے سب سے پہلی یا سب سے پچھلی ظہر جو میرے ذمہ ہے۔ اب وہ ظہر پڑھ لی، ایک پڑھ لی، اب سب سے پہلی کون سی رہ گئی جو باقی ہے وہی، پھر اس میں بھی یہی کر لے گا، سب سے پہلی جو باقی ہے یا سب سے پچھلی جو باقی ہے وہ ظہر پڑھتا ہوں، تو یوں یہ نمازیں کٹتی چلی جائیں گی۔ تو قضا نماز میں بھی تعیین ضروری ہوتی ہے، اگر آپ کو دن اور تاریخ یاد ہو تو دونوں معین کریں گے، ایک ہی نماز باقی ہو تو دن معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فقط نماز کا نام لیں اور اللہ کا نام لے کے شروع کر دیں۔ اور اگر بہت سی نمازیں اور کچھ بھی یاد نہیں ہے تو آپ کہیں گے سب سے پہلی یا سب سے پچھلی نماز ظہر جو میرے ذمے ہے وہ پڑھتا ہوں، سب سے پہلی یا سب سے پچھلی عصر جو میرے ذمے ہے وہ پڑھتا ہوں۔ اس طرح نیت کریں گے تو انشاءاللہ یہ نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ یہ نیت کا